جی، آج کے کلام میں ہم سیکھیں گے، ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 16 باب اور اس کی 14 سے 17 آیت میں ہم 14 اور 17 آیت ہم پڑھیں گے، جس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ آج ہم ہر مجدون جو ہے، آرمگیڈن جو ہے، اس کی وادی کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے اور اس کے پس منظر میں جائیں گے اور یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو اس میدان میں ہونی ہے، تو ہم اس میدان کے بارے میں جانتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ تو یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 16 باب اس کی 14 اور جو 17 آیات ہیں اس میں اس کا نام آیا، جس میں یوں لکھا ہے: یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں، صرف مکاشفہ میں جو ہے اس کا ہر مجدون کا نام جو ہے وہ ایک ہی دفعہ بائبل میں آیا ہے، لیکن یہ وادی جو کیونکہ شروع سے موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکاشفہ میں اس کا نام آیا ہے تو یہ وادی پہلے سے موجود نہیں تھی، یعنی کہ نئی بنی ہے۔ یہ وادی پہلے سے ہی موجود تھی، لیکن یہ اور کسی نام سے جو ہے وہ بائبل میں اس کا ذکر ہے، جیسے کہ اس کا ذکر ہے کہ مجدد کی وادی بھی اس کو کہا گیا ہے اور یزریل کی وادی بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اور عبرانی زبان میں ہر مجدون کا مطلب جو ہے مجدد کا پہاڑ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ ساری انفارمیشن میں نے میریلن ہکی کی بک ہے ہر مجدون کے بارے میں اس سے جو ہے وہ ساری لے رہی ہوں، جو اس نے جو ہے اپنے دورہ وہاں پہ دورہ کر کے اور اس نے ساری جو ہے یہ انفارمیشن اکٹھی کی ہیں، میں وہاں سے یہ ساری انفارمیشن آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو وہ یہ بات کرتی ہے کہ میں ہر مجدون کی جو وادی ہے، جو مجدد کی وادی ہے، میں نے وہاں پر بہت دفعہ دورہ کیا، لیکن وہ یہ بات کرتی ہے کہ میں نے اس وادی کو سب سے زیادہ خوبصورت یا شاندار اس وقت پایا جب سلیمان بادشاہ کے دور حکومت کے جو عظیم الشان گھوڑے تھے، وہ جو ہیں اس وادی میں آتے ہیں، اور یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو وادی تھی جہاں پر سلیمان بادشاہ کے گھوڑے دوڑتے تھے، اس وقت اس وادی کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی آج اسرائیلی اس علاقہ کے طور پر نشاندہی کرتے ہیں، کہ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے شروع سے ہی ہمارے پاس رہا اور ہم اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، یعنی یہودی اس کو اپنی جنگوں کے لیے اس علاقے کو استعمال کرتے رہے۔ اور یزریل کی وادی جو ہے وہ انتہائی زرخیز ہے، سرسبز وادی ہے، اور جہاں انگور اور بند گوبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت کثرت سے ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل قوم اور اس فصل سے جو ہے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایک پرسکون جگہ ہے جہاں جو ہے صبح کی دھوپ دریائے کسون کی نمی یا دھند کو دور کرتی ہے۔ اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 1950 میں جو ہے 1950 کی دہائی میں اسرائیلیوں کے اس علاقہ کو قوم کی خوراک گاہ بنانے سے پہلے بنیادی طور پر یہ ایک دلدلی علاقہ تھا، یعنی کہ پہلے یہ ایسے ہی علاقہ تھا، ویران پڑا ہوا تھا، جہاں پر جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ مختلف قوموں کے یا مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف بادشاہوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتے رہے ہیں اس وادی میں۔ لیکن اس سے پہلے وہ ایک ایسے ویران تھا، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل قوم نے اس میں فصلیں بونا شروع کر دیں، اور جس سے وہ اپنے اور اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ خوراک مہیا کرتے تھے۔ اور اس علاقے کی سطح جب وہ اتنی سیدھی یعنی میدان تھی، پلین سطح ہے، کہ دریا کے سون بڑی سست رفتاری سے وادی میں سے گزرتا تھا، اور جب موسم بہار میں بارشیں شروع ہوتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا، اور پانی کئی مہینوں تک وادی میں کھڑا رہتا تھا، کیونکہ اس کے پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ لیکن سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے کے نئے نظاموں کے ساتھ زمین کو کاشتکاری کے لیے صاف رکھا جاتا تھا، اور اس دلدلی علاقے کو کھیتوں میں تبدیل کرنے میں بہت ٹائم اور بہت محنت لگی بنی اسرائیل قوم کو، اس وادی کو برابر کرنے اور اس میں سے فصل حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ، اور یہ ہم حالانکہ یہ جگہ بڑی ہی پرسکون جگہ ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ بہت ساری انگنت، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بائبل اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ بہت ساری جنگیں جو ہیں، بہت سارے بادشاہ جو ہیں اس میں جو ہیں اس میدان میں جو ہے وہ جنگ لڑتے رہے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ جو مصیبت کا جو آخری دور ہے، یا مصیبت کا جو دور کا اختتام ہے، اور ابلیس کی بڑی فوج جو ہے وہ یہیں پر جمع ہوگی،
اور یہیں پر جنگ ہوگی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مجدون کا ابو پس منظر جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ عبرانی زبان میں لفظ جو ہے وہ مجدد کا مطلب ہے جمع ہونے یا وعدے کی ملاقات کا مقام ہے، اور یہ جو لفظ ہے وہ جدت سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے لوگ جو جتھوں کی صورت میں جمع ہوں۔ اس وادی کا نام جو ہے وہ بت موضوع ہے، اور یہ جو وادی ہے یروشلم سے 55 میں شمال مغرب میں ہے، اور جہاں سے وہ دو قدیم تجارتی شاہراہوں میں سے آ کر ملتی ہے، اور ایک شاہراہ مغربی جانب سے بحر روم کی طرف سے آتی ہوئی مشرق میں دریائے یردن کی وادی کی طرف جاتی ہے، جبکہ دوسری شاہراہ شمال کی جانب ارام، فنیکے اور گلیل کی طرف سے آ کر یہودا کے پہاڑی ملک اور جنوب میں ملک مصر کی طرف جاتی ہے، اور یہ تیکونی میدان جو ہے 300 مربع میل علاقہ پر محیط ہے، اور جنوب مغرب میں اس کی سرحد کرمل کے پہاڑی سلسلہ تک اور شمال میں ناسد کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں زرخیز زرعی زمین پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں آنے والی مٹی جو ہے وہ گلیل کے پہاڑوں اور سامریا کے اونچے مقاموں سے آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وادی مشرق کی مغربی وادی ہے جو مغربی فلسطین کے پہاڑی سلسلوں کو علیحدہ کرتی ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وادی ایک درہ کے داخلی راستہ پر ہے، جس کی دوسری جانب جو ہے وہ ایشیا ہے، جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی آتا ہے، اور افریقہ کے درمیان بڑی شاہراہ پر کوہ کرمل کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ دریائے فرات اور دریائے گلیل کے درمیان مرکزی مقام ہے، اور یہ بہت سی قدیم جنگوں میں فوجی حکمت عملی کے اعتبار سے انتہائی مناسب جگہ ہے۔ اور ہم یہ جیسے کہ اس نے ہمیں اس کا جغرافیائی جو ہے اس نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے کیسے اس کے شمال جنوب مشرق مغرب میں اس نے سب ہمیں بتا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے ملکوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے، جو کہ اس جو بہت سارے کنٹریز کے سینٹر کی یہ جگہ ہے، جس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت ساری قوموں کے لیے یا بہت سارے ملکوں کے لیے جو بنی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ اس مقام میں آسانی سے جو ہے آ کر اس میدان میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں لڑی جانے والی بیشتر جنگیں اسرائیل کے لوگوں نے لڑی تھی، اور مجدد کا بادشاہ ان 31 کنانی بادشاہوں میں سے ایک تھا جسے یشوع اور اسرائیلی افواج نے شکست دی تاکہ ملک موعودہ پر قبضہ کر سکیں۔ تو یہ ہم یشوع 12 باب اس کی 21 آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک مجدد جو تھا وہ کنانی بادشاہ تھا جس کو یشوع اور اس کی افواج نے جو ہے وہ شکست دی تھی تاکہ اس علاقے پر قبضہ کیا جا سکے۔ پھر یہ سرزمین مناسی کے قبیلہ کی ملکیت بن گئی، تاہم لوگ وہاں رہنے والے کنانیوں کو ملک سے نکالتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ تو یہ یشوع ہم 17 باب اس کے 12 اور 18 آیات میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ منسی کو جو ہے وہ پہلے ملکیت دی گئی تھی، قرہ نکالا گیا تھا ان کے نام پر، اور پھر اس کے بعد ان کو کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے اس لیے ہمیں بڑی جگہ چاہیے۔ تو پھر یشوع نے ان سے جو ہے وہ کہا کہ آپ جو یزریل کی وادی ہے اس وادی میں آپ جو ہے رہنا شروع کر دو، یعنی آپ اس میں اپنا جنگل تھا وہاں پر بہت سارا، اس نے ان کو کہا کہ آپ یہ درخت کاٹ لو اور کاٹ کے اس وادی میں جو ہے وہ رہنا شروع کر دو، جبکہ وہاں پر کنانی تھے لیکن وہ بہت زیادہ زور آور تھے جن سے وہ بنی اسرائیلی جو وہ ڈرتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے منسے نے یزریل کی وادی میں اپنا جو ہے وہ بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا سلاطین 9 باب اس کی 27 آیت میں جو ہے یہودا کا بادشاہ جو اخیا یاہو سے بچنے کے لیے جور کی راہ پر بھاگا اور پھر اسے مجدد میں قتل کر دیا گیا، یعنی بائبل میں ہر مجدون کا نام مجدد بھی یا مجدد کی وادی بھی جو ہے وہ کہلایا ہے۔ اور اخیاب بادشاہ کے ساتھ کے تمام لوگ جن میں ایزیبل بھی شامل تھی انہی یزریل کی وادی میں یاہو کے پیروکاروں نے قتل کر دیا۔ یہ دوسرا سلاطین 9 باب 10 آیت میں پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اور اس کے بعد فلسطینیوں نے اسی وادی میں سول بادشاہ کو شکست دی، یہ پہلا سیموئیل 31 باب اس کا 1 سے 3 آیات میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ جو سول کو شکست ہوئی تھی وہ فلسطینیوں نے اسی وادی میں اس کو شکست دی تھی۔ اور مصریوں نے شاہ یہودا یوسیہ کو اس وقت شدید زخمی کر دیا جب اس نے وادی میں فرعون نکو کی فوج کو روکنے کی کوشش کی، یہ ہم دوسرا سلاطین 23 باب 29 آیت میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ہم دبورہ کا ذکر پڑھتے ہیں، جو دبورہ جو قاضی تھی اس کا ذکر پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قضات کے دور میں دبورہ اور بر کی جو افواج نے سسرا کی فوج کا
دریائے کیسون کے دلدلی کناروں پر صفایا کر دیا تھا، تو یہ بھی وہی وادی تھی، جیسے قضات 4 باب میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کنعان کے بادشاہ اپنے ملک کو واپس لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف لڑے تو انہیں تاناک میں دریا کے کنارے شکست ہوئی تھی، قضات 5 باب 19 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا تاریخی پس منظر تھا جو بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آخری جنگ ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو آخری جنگ جو خداوند کے روز عظیم کے لیے ہونے والی ہے، اس میں جو ہے ہر مجدون کی جو وادی ہے، اسی میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ یہیں پر لڑی جائے گی۔ لیکن وہاں یہ جنگ لڑی نہیں جائے گی، یہ وہ کہہ رہی ہے، میرلن ہکی جو ہے وہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ مجدد صرف جمع ہونے کی جگہ ہے، اور ایک بار جب سب لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں گے تو مخالف مسیح کی بدرو گرفتہ فوج پیش قدمی کرتے ہوئے یزریل کی وادی میں اتر کر دریائے یردن کی وادی کو جائیں گے اور جنوب کی جانب چلیں گے، اور یرہو کے قریب سے وہ مغرب کی جانب مڑ کر یروشلم کا رخ کریں گے جہاں آخری جنگ ہوگی۔ یہ یہوشافط کی وادی ہے۔ میں نے جیسے آپ سے پیچھے اس کا جو جغرافیائی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے کو وہ کہاں پر موجود ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بہت سارے ملکوں کے لیے، بہت ساری افواج کے لیے وہاں پر اکٹھا ہونا کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے راستے اس کو ملتے ہیں۔ تو بہت سی دنیا کی افواج جو ہیں وہاں پر اکٹھی ہوں گی جو اسرائیل کے خلاف ہیں، جو مخالف مسیح کی افواج ہیں وہ وہاں پر اس میدان میں اکٹھی ہوں گی، لیکن وہ جو ہیں وہ یروشلم کی طرف جائیں گی، اور وہاں پر جو ہے جنگ ہوگی جو یہوشافط کی وادی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ حالات اور یہ وقت جیسے کہ اب ہو رہا ہے، اور جو زمینی جنگ ہونے والی تھی اس کو ابھی فی الحال تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا ہے، دوسرے ملکوں کی بادشاہوں کے یا سربراہوں کے کہنے کی وجہ سے جو ہے اسرائیل ابھی جو ہے وہ اس جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے، مطلب زمینی جو جنگ ہے انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے، بلکہ ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم ان کو تہس نہس کر دیں حماس کو، لیکن ابھی تک اس کو تھوڑا سا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم جو ہیں ابھی بھی جو صورتحال ہے، ہم اس صورتحال میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے۔ ہم جو ہے مستقبل کو پوری طرح سے ابھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے، اور نہ ہم کبھی اس کو سمجھ سکیں گے، بے شک ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اور نہ ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت کون سا ہوگا، کب کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جائے گی، اور یہ جو جنگ ہے یہ کیا یہ وہی جنگ ہوگی جس کا ذکر بائبل میں ہے، آخری جنگ بن جائے گی، یا یہ جنگ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے بعد ختم ہو جائے گی، جیسے کہ بہت دفعہ پہلے بھی ان کے مطلب آپس میں ہوتے رہے ہیں۔ تو کیا یہ جنگ یہیں پر ختم ہو جائے گی، یا یہ جنگ بڑھے گی، یا جو ہے وہ جو خدا کی جو کلیسیا ہے، خدا یسوع مسیح کی جو دلہن ہے وہ پہلے اٹھا لی جائے گی۔ مطلب جو ہے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ صرف خدا جانتا ہے، لیکن انسان کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں، اور ایمان کے ساتھ ہم امید رکھیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم یروشلم اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں، تاکہ ہم، کیونکہ میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ ہم بنی اسرائیل قوم کے وسیلہ سے بابرکت ہوتے ہیں، جیسے ہم جو ہے ان کے وسیلہ سے بابرکت ہوتے ہیں۔ اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے دعا کریں، ان کے لیے شفاعت کریں، تاکہ ان کی مصیبت کا جو دور ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن یہ قابل غور بات، جیسے میں نے کل آپ سے بتایا تھا کہ نیا آسمان اور نئی زمین کا مطلب کیا ہے، کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، تو جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بہت تباہی اور مصیبت کا دور ہوگا، اور اس مصیبت کے دور میں کیا ہوگا کہ اس مصیبت کے دور میں جتنے بھی جو آفات، جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں جو لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ساری آئیں گی اور زمین کو تباہ و برباد کریں گی، اور جب وہ تباہ و برباد ہونے کے بعد زمین کی ایک نئی شکل بن جائے گی، وہ پاک اور صاف ہو جائے گی۔ اور زمین کو تباہ و برباد کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ ابلیس کے قبضے میں ہے۔
تو اس لیے ابلیس کو ختم کرنے کے لیے، ابلیس کے اختیار کو ختم کرنے کے لیے وہ ساری مہریں، وہ سارے پیالے اور وہ نرسنگے، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ ساری زمین پر آئیں گی، اور زمین کا ایک نیا نقشہ بن جائے گا جس کو ہم کہیں گے کہ نئی زمین ہے، اور پھر خدا اور خدا کے لوگ اس میں امن سے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے اس کو جاننا ضروری ہے کہ جو ہے ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس میں ہوں گے، اور ابھی ہمیں واضح نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے حزقیل کی کتاب میں پڑھا تھا 38 باب میں کہ جوج ماجوج اور یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہ ہوں گے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ سب سے آگے ہے، ایران سب سے آگے ہے، چائنا جو ہے وہ بھی اس کے تقریباً مشرق میں ہے، پاکستان ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے خبرناک پروگرام تھا آفتاب اقبال کا، مجھے نہیں پتا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں ایک جنرل تھا آرمی کا، پاکستانی جنرل تھا، تو اس میں آیا تھا گیسٹ، تو وہ آج کل فوت ہو گیا ہے، حمید گل تھا اس کا نام۔ تو اس نے ایک بات کہی تھی جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ بہت سال، آج سے میرے خیال ہے کافی سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری فوج جو ہے اس جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہے جو جنگ ہونی ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے کلام میں، ان کی توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے، اس لیے جو افواج ہیں وہ اس بات کی تیاری کر رہی ہیں کہ ہم اس جنگ میں شریک ہو سکیں، یا ہم نے اس جنگ میں حصہ لینا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان مینٹیلٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو ختم کیا جائے، کیونکہ ابھی تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اب پاکستان اپنے حالات اور سچویشن کی وجہ سے خاموش ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس حالات میں ہم ہیں، اگر ہم نے کچھ بولا تو ہماری امداد بند ہو گئی، تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پہنیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، اسی لیے ابھی فی الحال وہ خاموش ہیں۔ لیکن جو ہی اگر پاکستان کے حالات درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ یقیناً کھل کر اسرائیل کے مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں دعا کرنی ہے اور ہمیں دعا میں رہنا ہے، کیونکہ جو ساری افواج جو ہیں، جتنی بھی مخالف مسیح کی افواج ہیں، وہ سب اسی بات کی تیاری کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ جنگ ہونی ہے۔ اور میں نے آپ سے جیسے کہا ہے کہ جیسے ابلیس جو ہے وہ کلام کو جانتا ہے، اسی طرح سے مخالف مسیح اور اس کی افواج اور اس کے لوگ بھی جو ہیں کلام کو جانتے ہیں، اور انہوں نے کلام کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، بے شک وہ اس بات کا اقرار کریں یا نہ کریں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین۔ آمین۔